وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے کافر تین قسم کا اعتراض کرتے تھے۔ ایک تو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیوانے ہیں، اور یہ قرآن پاک نعوذ باللہ دیوانوں کی بڑھ ہے۔ جس طرح دیوانگی میں انسان کچھ باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ دوسرا الزام ان کا تھا کہ آپ شاعر ہیں، جس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ اور تیسرا ان کا اعتراض تھا کہ آپ کے اوپر نعوذ باللہ خاکم بدہن شیاطین آتے ہیں، اور وہ شیطان آپ کو کچھ باتیں بتا جاتے ہیں، اور وہی باتیں آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا ہے۔ یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کا اجمال عرض کرتا ہوں۔ آپ دیوانے نہیں ہیں، اس کا جواب دیا سورہ نون والقلم میں۔ آپ نے پڑھا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعلی خلق عظیم وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔ پہلا جواب یہ دیا کہ آپ کے کام کے اوپر آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو کیا دیوانوں کو دیوانگی پر کوئی اجر ملتا ہے؟ دوسرا جواب دیا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند معیار پر ہیں۔ تو جن کے اتنے اونچے اخلاق ہوں کہ دشمن بھی کہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ایسے اخلاق کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا، ورنہ آپ کبھی سیرت میں گھس جائیں اور پھر دیکھیں کہ بڑے بڑے معجزے جن لوگوں نے دیکھے مگر ایمان نہیں نصیب ہوا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان نصیب ہوا۔ میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک دوڑا تھا، اور پھر جب قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ سے گزارش کی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ دعا کیجئے میرا گھوڑا نکل جائے گا تو میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا گھوڑا نکلا۔ اس نے پھر آپ کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، اس کا گھوڑا پھر زمین میں، پتھریلی زمین، پتھروں میں گھٹنوں سے زیادہ دھس گیا۔ اس نے پھر دعا کی، پھر گھوڑا نکلا، اس نے پھر آپ کا پیچھا کیا۔ تو تیسری مرتبہ جب اس کا گھوڑا نکلا تو اس نے پکی توبہ کی، مگر آپ توبہ کس سے کی کہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، اور جو ادھر لوگ آئیں گے میں ان کو بھی واپس کروں گا کہ اس طرف کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ تم اللہ کے دین کو قبول کر لو تو اس نے کہا لا ابغی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، صاف کہہ دیا۔ کتنا بڑا معجزہ دیکھا، ایمان نہیں نصیب ہوا۔ البتہ اس نے وعدہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں دوں گا، اس طرف جو آئے گا ان کو بھی واپس کروں گا۔ اور نکلتے ہوئے اس نے آپ سے کہا کہ مجھے امن کا ایک پروانہ لکھ دیجئے، مجھے لگتا ہے کبھی آپ کی حکومت ہوگی اور اس وقت میں مجھے امن کی ضرورت ہوگی۔ اور وہ آپ نے بھی اس کو فرمایا تھا سراقہ تیرا کیا حال ہے، جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا ایمان نصیب ہوگا، اور ایمان والوں کی طرف سے ایک ادنا سپاہی بن کر جائے گا، اور ایران فتح ہوگا اور کسرا کے کنگن آئیں گے تو تجھے وہ ملیں گے غنیمت میں۔ اور ملے سراقہ بن مالک بن جوشم کو، آپ نے پروانہ لکھ دیا۔ اتنا بڑا واقعہ دیکھا مگر ایمان نہیں لایا، اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ لیکن مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد حنین فتح ہو گیا، حنین سے آپ واپس تشریف لائے، سراقہ بن مالک بھی پہنچے جعرانہ میں، جہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، یہاں سے آپ نے عمرے کا احرام باندھنا تھا۔ یہاں سراقہ خاموشی سے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھا؟ وہ حملہ کرنے کے لیے جو حنین والے آئے تھے ان کو بھی آزاد کیا گیا اور فری میں آزاد کیا، اور جب ان کو بانٹ دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سفارش کے لیے کھڑے ہوئے۔ سراقہ نے دیکھا
ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تو اس کو معاف کیا گیا، اور جب آپ کو بتایا گیا یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، اس نے کہا جی میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، حلیمہ سعدیہ کی، اور بچپن میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا ہے، اور ایک وقت آپ نے میرے ہاتھ پر کاٹا تھا، ابھی تک یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے اس کو پہچانا، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے ایک بوڑھی بھی آئی لڑکھڑاتی ہوئی، آپ نے اس کے لیے بھی اپنی چادر بچھائی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہے، اسی خاندان کی ہے۔ یہ سب کچھ جب سراقہ بن مالک نے دیکھا اس سے رہا نہیں گیا، کلمہ پڑھ کے یہاں سے واپس کیا۔ انک لعلی خلق عظیم، کیا دیوانوں کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیا۔ دوسرا اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر شیطان آتے ہیں اور یہ شیطان آپ کو باتیں سکھاتے ہیں۔ سورہ شعراء کے آخر میں اس کا جواب دیا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس قرآن کو شیطان لے کر نہیں اتر سکتے ہیں۔ قرآن کو شیطان لے کر کیوں اتریں؟ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، ان کو تو قرآن سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو سننے سے بھی دور رکھا گیا۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وما يستطيعون، ان کو ہمت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے جیسا بنائیں۔ شیطان قرآن کے جیسا بنا سکتے ہیں؟ اور پھر شیطانوں کے لیے یہ باتیں مناسب ہیں کیا؟ جو کہے گا لوگوں کو نماز پڑھو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو، تو وہ شیطان ہوگا کیا؟ وہ تو مومن ہو جائے گا۔ یہ شیطانوں کے کام نہیں ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو اس کے سننے سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ اور اگر یہی کوئی پوچھنا چاہے کہ شیطان کس پر اترتے ہیں تو فرمایا تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان جن پر آتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس شیطان آتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ہو گیا۔ تو کیا یہ قرآن شاعری ہے؟ ان کا تیسرا اعتراض تھا، اور یہ بڑا اعتراض تھا کہ یہ قرآن شاعری ہے۔ قرآن پاک نے سورہ شعراء میں بھی اس کا جواب دیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو بے سرے لوگ پھرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کا کوئی مضمون نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ وہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ باتیں کہتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا قرآن پاک کا کوئی موضوع متعین نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ماننے والے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور خالی کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں اس کا سخت جواب دیا وما علمناہ الشعر، ہم نے شاعری آپ کو سکھائی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں سکھائی؟ وما ينبغي له، اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے شاعری، اس لیے آپ کو نہیں سکھائی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کیا سنایا جا رہا ہے؟ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کی چیز ہے، یہ سب کی خیر خواہی کی چیز، یہ نصیحت کرتا ہے، بھٹکوں کو راہ دکھاتا ہے، یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کی نصیحت نامہ ہے۔ وقرآن مبین، اور صاف صاف پڑھی جانے والی چیز ہے، ایسی چیز ہے قرآن، اس کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی چیز۔ یقینی طور پر دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کائنات میں اتنی کوئی کتاب نہ پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ قیامت تک کبھی پڑھی جائے گی۔ آج کتنا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کس لیے اترا قرآن پاک؟ تاکہ آپ ڈرائیں، آپ آگاہ کریں، لِيُنذِرَ، تاکہ آپ آگاہ کریں، من کان حیا، اس آدمی کو جو زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس کی آتما زندہ ہے، اور جو بالکل مر چکا، ظلم کر کر کے، بربریت کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے، اور اس کو آخرت کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک سے بھی کوئی ہدایت کا سامان نہیں ہوگا۔ البتہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بات پکی ہو جائے گی، قیامت کے دن وہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہمیں قرآن پاک نہیں سنایا گیا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ یہاں سے اصل ہمارا آج سبق ہے، وہاں تک تو ہو گیا تھا۔ اے انسانوں، پیچھے کہا تھا جس کا دل زندہ ہے اس کو قرآن نصیحت کرے گا۔ دل زندہ کیوں کہا تھا؟
اگر دل مردہ نہ ہو تو انسان کیا غور و فکر نہیں کر سکتا ہے؟ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے، انسان کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرے، کم سے کم اپنے گھر میں بندھے ہوئے جانوروں پر ہی غور کر لے۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے سوچا نہیں اس بات کو، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جو خاص طور سے ہم نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنائی ہیں، ان چیزوں میں سے ہم نے انسان کے لیے پیدا کیے انعامن چوپائے، ہم نے پیدا کیے۔ کوئی گائے نہیں بنا سکا، کوئی گھوڑا نہیں بناتا ہے، کوئی گدھا نہیں بناتا، کوئی اونٹ نہیں بناتا، کوئی بھینس نہیں بناتا، یہ ساری چیزیں اللہ بناتا ہے، اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اس کی خاص قدرت کاملہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو لوگ ان کے لیے مالک بنے پھرتے ہیں۔ پیدا اللہ کرتا ہے، مخلوق اللہ کی ہے، مگر کوئی کہتا ہے میری گائے، کوئی کہتا ہے میری بکری، کوئی کہتا ہے میری بھینس، تیری کہاں سے ہو گئی؟ پیدا تو اللہ نے کی، کبھی اس پر غور کیا؟ کیا عجیب شان ہے ان جانوروں کی، ان کی زیست کے مطابق جس طرح ان کو زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا سوچ ہونی چاہیے، وہ ساری سوچیں ان کو دے کر کے پیدا کیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، وہ جانور جن کو انسان پالتے ہیں ان کی کم سوچ رکھی جاتی ہے، اور جو براہ راست جنگلوں میں اللہ کی قدرت میں پرورش پاتے ہیں ان کو زیادہ ذہانت دی جاتی ہے، مگر جو گھر میں پلتے ہیں ان کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق عقل ہے۔ بھینس کے بچے کو، بکری کے بچے کو، بھیڑ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی معلوم ہے کہ میری خوراک کہاں ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں چوس لگاؤں گا تو یہاں سے دودھ نکلے گا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے گھاس کھانا ہے۔ آپ اس کے پیر پکڑیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، منت کریں کہ مسٹر آج تم گوشت کھا لو، کل گھاس آ جائے گا، وہ کبھی نہیں کھائے گا۔ اس کے مقابلے میں درندے ہیں، کتا ہے، دوسری چیزیں ہیں، آپ ان کو کہو کہ آج ایک دن کے لیے گھاس کھا لو پھر تمہاری خوراک آئے گی، ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس کو معلوم ہے میری کیا خوراک ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کا بچہ کیونکہ دوسروں کی پرورش میں ہے، دوسروں کا محتاج ہے، اس کو نہیں معلوم میری خوراک کیا ہے، اس کو تو جو آئے اسی کو اندر کرتا جاتا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس بات کے اوپر، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت، ان چیزوں میں سے، عملت ایدینا، جو بنائی ہم نے اپنی خاص قدرت کے ہاتھوں سے۔ کیا پیدا کیے؟ انعامن، چوپائے پیدا کیے۔ ایسے تو ہر چار پائے والے کو انعام کہتے ہیں، لیکن عربی میں جب بھی انعام بولا جاتا ہے تو گھر میں پالے جانے والے جانور، اور وہ گھر میں چار قسم کے جانوروں کو پالتے تھے، وہی ان کے سامنے ہوتے تھے۔ کیا؟ اونٹ اور اونٹنی۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کو بیان کیا، وہ کل 8 جانور ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 جانور، اونٹ اور اونٹنی، اور گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اور بھیڑ اور بھیڑو، یہ 8 قسم کے جانور وہ پالتے تھے۔ بھینس ان کے یہاں نہیں تھی، تو فوراً ان کو وہی ذہن میں آتے تھے کہ انعام یہ ہیں۔ تمہارے گھر کے اندر جو بندھے ہوئے چوپائے ہیں، کیا ان پر تم نے غور نہیں کیا؟ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پیدا ہم کرتے ہیں، مالک یہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی خریدے نہیں، اس کے گھر میں بھینس نے بچہ دیا، یہ اس کا مالک بن گیا۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو وہ اس کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ اس سے آگے کی اس سے زبردست بات، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کے سامنے عاجز کر دیا ہے، ان جانوروں کو ہم نے انسانوں کا ماتحت بنا دیا ہے۔ بھینسے کے اندر جھوٹے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، مگر انسان کا چھوٹا سا بچہ اس کو ہانک لیتا ہے۔ اونٹ میں کتنی طاقت ہے، ایک آدمی نے وہ ویڈیو دکھایا مجھے، اونٹ کو ذبح کرنے والا کوئی آدمی ذرا غافل تھا، تو اونٹ کو ذرا موقع ملا تو اس کو کھوپڑی پکڑ کے ایسے پھینک دیا پیچھے کی طرف، کتنی اس میں طاقت ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس میں نکیل ڈالتا ہے، اور ایک کو اونٹ کو آگے لے کر چلتا ہے، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اونٹ کے مہارت والے کی کوئی مہارت ہے؟ ذللناہا، ہم نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے،
مگر چونکہ تم نے ان سے کام لینا ہے اس لیے ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ کیسے تابع؟ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ تمہاری سواریاں ہیں۔ پیچھے گزر چکا کچھ سواریاں وہ ہیں جس میں انسان کی عقل کا دخل ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے وہ سواریاں بناتا ہے، ان کا تذکرہ بھی گزرا، فرمایا وہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ عقل دی ہے جس سے تم نے یہ بنایا۔ لیکن کچھ سواریاں وہ ہیں جن کو براہ راست اللہ نے ہی پیدا کیا، اونٹ کو پیدا کیا، گھوڑے کو پیدا کیا، خچر کو پیدا کیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ تمہاری سواریاں ہیں۔ کس طرح تمہارے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی ان پر سواری کرے، کوئی انکار نہیں کرتا ہے، اتنے دن ہو گئے میرے اوپر بیٹھتے ہوئے نا، بیچارہ جب کہو رات میں دن میں جب کہو تب تیار۔ اور سورہ عادیات میں ہے تیار ہی نہیں، تم انہیں ایک مٹھی دانہ دیتے ہو، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، مجموع میں گھس جاتے ہیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے۔ اے انسان، کیا اس سے معلوم نہیں ہوا کہ تم اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے؟ گھوڑے تو تیرا شکر ادا کر رہے ہیں مگر تو شکر ادا نہیں کرتا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کے لیے عاجز بنا دیا، ماتحت بنا دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان جانوروں میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور جن کو کھاتے ہیں وہ بھی کبھی انکار نہیں کرتے۔ کبھی مرغا کہیں کہ روزانہ میری ہی گردن کٹتی ہے، آج کے بعد میرے خاندان میں سے کسی کی گردن نہیں کٹے گی، نہیں، اس کا یہی کام ہے، جس کو چاہو اس کو کھا جاؤ، اور جن کو کھانے کے لیے اللہ نے حکم دیا اور جن کو کھانے کے لیے بنایا ان کا کام ہی یہی ہے۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کتنوں کو انسان کھاتے ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ نے ایسی طاقت دی انسانوں کو کہ ان کو ذبح کر سکیں، ان کو کھا سکیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان جانوروں میں انسانوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ کچھ کھانے کے فائدے، کسی کی اون کا کپڑا بنتا ہے، گرم کپڑے بنتے ہیں، ان کی کھالوں سے موزے بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، اور اب تو چائنا والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما دیں، انہوں نے تو گوبر بھی خریدنا شروع کر دیا، کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو وہ کام میں لگاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے انسانوں کے لیے ان جانوروں میں منافع بہت سارے نفع ہیں۔ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہا خالی دودھ، کیونکہ لسی بھی اسی کی بنے گی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا بنے گا، وہ سب کا سب ان کے دودھ سے۔ اور دودھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ دوسری جگہ دو مقام پر بیان کیا، سورہ مومنون میں، اور پھر اس سے پہلے ایک مقام پر سورہ نحل میں بیان کیا۔ کیا ہے کہ جانور کے پیٹ کے اندر گوبر بھی ہوتا ہے اور پیشاب بھی ہوتا ہے اور گند ہوتا ہے، پتا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور خون بھی ہوتا ہے، لیکن نسقیکم، ہم ان کے بیچ میں سے تم کو پلاتے ہیں، لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پلاتے ہیں، پیشاب کی ملاوٹ نہیں، گوبر کی اس میں ملاوٹ نہیں، گوبر کی بدبو نہیں، پتے کی اس میں بدبو نہیں، سب چیزوں سے بالکل پاک، لبنا خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کو گھٹ گھٹ اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ کس نے عطا فرمایا؟ وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، اے نافرمان انسانوں، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ اتنا کچھ ہمارا کھاتے ہیں، گائے کا شکر ادا کر بھائی، گائے کا شکر ادا کریں بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے گائے عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور اللہ کا سب سے بڑا شکر پہلا کیا ہے؟ مانے کہ اللہ ہے، پھر اس کو مانے کہ وہ تنہا ہے، پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ اس کی فرما برداری کرنا ہم پر ضروری ہے، اور اس کو تسلیم کریں کہ جس طرح یہ زندگی ہے اس طرح مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ساری اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، مگر اس کے مقابلے میں انسان کا کام وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَاتَّخَذُوا، اور بنائے انسانوں نے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہتن، ایسے خدا، لعلہم ینصرون، شاید کہ ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اتنا بڑا اللہ
قادر مطلق اللہ، اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، وہ انسانوں کی مدد کے لیے کافی نہیں ہوا تو انسان نے پھر کیا کام کیا؟ خود کچھ دوسرے خدا بنائے کہ یہ میری مدد کریں۔ پیچھے گزر چکا عنکبوت کا مکڑی کا ایک تذکرہ کہ مکڑی کیا کرتی ہے؟ گھروں کے اندر نیچے جالا لگاتی ہے اور اتنے بڑے لینٹر کو وہ کمزور سمجھتی ہے، اپنا جالا بناتی ہے کہ کہیں اوپر سے بجلی نہ گر جائے، اس کی حفاظت کے لیے جالا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اتنا بڑا لینٹر موجود ہے، جو اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جھکتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال دی ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ مکڑی کا جالا ہے، کہ مکڑی اتنے بڑے طاقت والے لینٹر پر بھروسہ نہیں کرتی ہے، اپنے جالے پر بھروسہ کرتی ہے۔ مشرک بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنے جیسے محتاج اور بے بس قسم کے پتھروں پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ پتھر تو انسان سے زیادہ بے بس، ان پر بھروسہ کر لیتا ہے، انسانوں پر بھروسہ کر لیتا ہے، مگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے سوا آلِہَةً ایسے معبود، لعلہم اے معبود بنائے، لعلہم ینصرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اپنی مدد کے لیے بنائے، کیا یہ کر سکتے ہیں ان کی مدد؟ لا یستطیعون نصرہم ہرگز وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، نصرہم ان کی مدد کرنے کی، آج تک نہ کسی نے کی، نہ قیامت تک کوئی کسی کی مدد کرے گا۔ سورہ احقاف میں ہے، مختلف قوموں کا تذکرہ ہوا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور دوسری قوموں کا تذکرہ ہوا جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر دور کے ان نافرمانوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ غیر اللہ مانے ہوئے تھے کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا، فرعون پر آیا، قوم عاد پر آیا، سمود پر آیا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہیں مدد کی پھر ان خداؤں نے جن کو انہوں نے رکھا تھا کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے؟ نہ آج تک کسی نے مدد کی، نہ قیامت تک کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک ترجمہ اور بھی، وہ کیا؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ خود اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے لیے 17ویں پارے کے آخر میں تفصیل سے آیا، فرمایا ان کے آگے حلوہ رکھا جاتا ہے اور پھر مکھی لے کر کے بھاگ جاتی ہے، تو وہ کبھی مکھی کو بھی حلوے سے بھگا نہیں سکتے ہیں۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ اپنی بھی مدد کرنے کی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بت خانے میں گئے اور سب کو توڑا اور بڑے کو چھوڑا، تو لوگ واپس آئے، کہنے لگے من فعل بآلہتنا، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو کوئی بڑا ہی ظالم ہے۔ کہنے لگے ایک جوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، ان کو ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ان سے پوچھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کبیرہم ھذا، بھائی بڑا تو یہ موجود ہے نا، یہ تو زندہ ہے، اس سے پوچھو نا کیا ہوا ہے، اور ان سے بھی پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا جو بولتے نہیں، جو سنتے نہیں، جو چلتے نہیں، جو کھاتے نہیں، جو پیتے نہیں، وہ تم کو کیا دے سکیں گے؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ ان کی مدد کرنے کی، اور دوسرا ترجمہ نہیں طاقت رکھتے ہیں اپنی مدد کرنے کی۔ وہم لہم جند محضرون، بڑا زبردست جملہ ہے، یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ تمہارا دشمن لشکر بنیں گے، یہ تمہارے مقابلے کی فوج بنیں گے اور تم کو اور سزا دلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ کیسے؟ فرمایا قیامت کے دن یہ جائیں گے اور جن کی پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو اور دوسری چیزوں کو بھی لایا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، تو پھر وہ ان کی مدد کریں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے اے پروردگار، جب تک ہم ان کے بیچ میں تھے ہم تو صرف تیری توحید پھیلاتے رہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا پھر تو ہی جانتا یہ کس کی پوجا کرتے رہے، میں نے تو کبھی تو اپنی پوجا کرنے کے لیے ان کو نہیں کہا ہے۔ اور سورہ فرقان کے دوسرے رکوع میں ہے پروردگار پھر ان سے کہے گا انہوں نے تو انکار کر دیا، اب بتاؤ
پھر جن پتھروں کو پوجتے تھے ان کو تو ان کے ساتھ ڈالا جائے گا، سزا دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ پتھروں کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ان کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر ان پتھروں کو آگ لگے گی جن سے اور زیادہ تیز آگ ہوگی، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمارے بعد شرک کیا، ہم نے کبھی ان کو شرک کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ تو لہم ان کے لیے جندن ایسا لشکر ہوں گے، محضرون جن کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کل میں نے سورہ فاطر کے حوالے سے بتایا تھا نا، کیا کہیں گے؟ بل کانوا یعبدون الجن، نہیں سورہ سبا میں، بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، شیطان کے پجاری تھے، ہم تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مضمون پورا ہوا، آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کتنا کھول کر کے قرآن پاک نے سمجھایا، ایسا لگتا ہے پتھر دل بھی ٹوٹ جائیں گے، مگر یہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر، ان کے دل نہیں ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ ایسی جلی ہوئی اور سڑی ہوئی باتیں آپ کو کہتے ہیں جس سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کذاب، یہ بڑا جھوٹا ہے، ساحر، یہ جادوگر ہے، مسحور، اس پر جادو کیا ہوا ہے، بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہے، وہ کہتے تھے شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی ہے، یہ سب باتیں کہتے تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے عملی طور پر اقدام کرتے تھے، گند لا کر کے آپ کے سر مبارک کے اوپر ڈالتے تھے، آپ کا دل ٹوٹتا تھا۔ اس پر قرآن آپ کو تسلی دیتا ہے، فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك، تو چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو، قولهم ان کی بات، آپ ان کی بات کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ بڑی سڑی ہوئی باتیں، بڑی گندی باتیں کہتے ہیں آپ کو، اور قیامت تک آپ کے غلاموں کو بھی کہتے رہیں گے، اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو وہ باتیں سنتے ہیں نا جو وہ کہتے ہیں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو ان کے دل کے اندر ہیں، مگر اس کے باوجود میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ کل آپ نے کل پڑھا سنا سورہ آل عمران میں، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کبھی کبھی تو ان کے منہ پر ان کی دشمنی آتی ہے نا، کارٹون بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے، لگتا ہے گٹر کا منہ کھل گیا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے سینے اندر چھپا کر رکھتے ہیں وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ اسی کو یہاں فرمایا فلا يحزنک، چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے آپ کو قولہم ان کی بات، کیوں؟ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم جانتے ہیں اور ہم ابھی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہماری حکمت یہی ہے ان کو اور ڈھیل دی جائے، اور ڈھیل دی جائے، اور ڈھیل دی جائے، آپ بھی ان کی باتوں کے اوپر غمگین نہ ہوں۔ اور حد کیا ہے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اولم یر الانسان، کیا نہیں غور کیا انسان نے، کیا نہیں دیکھا انسان نے؟ یہی انسان، یہ غافل انسان، یہ دشمن انسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اس کو سوچتے کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا، ایک مشت خاک، مٹی کی ایک مٹھی انسان، یہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں غور کیا انسان نے، کیا نہیں سوچا انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا۔ ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا نام لینے سے شرم آتی تھی، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اس کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، ہم نے ایک قطرہ ناپاک سے اس کو پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، فَإِذَا هُوَ، اچانک جب ہوش آئی، سمجھ آئی، عقل آئی، بڑا ہوا، ٹانگوں سے چلنے لگا، زبان سے بولنے لگا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، جھگڑالو، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے۔ کیا جھگڑے کرتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، بھائی میں تو ایک ناپاک قطرہ کیسے پیدا ہو گیا،
ماں کے پیٹ کے اندر کس نے انتظام کیا، آنکھیں کس نے بنائی، یہ جسم کس نے بنایا، اندر کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں میں جیسے چاہتا ہے. کہاں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر، مگر بناتا کیسا ہے؟ سواک فعدلک، برابر بناتا ہے، ناپ ناپ کر بناتا ہے، ٹھیک ٹھیک بناتا ہے. اس اللہ کو بھول گیا، جب بولنا آیا تو کہتا ہے کہاں ہے خدا، کس نے دیکھا خدا، کدھر نظر آیا خدا. آج بہت سارے پاگل ہیں ایسے دنیا میں، کہتے کہاں ہے خدا، نظر تو نہیں آ رہا ہے. تو جو تجھے نظر نہ آئے تو کیا اس کو تو نہیں مانے گا؟ کتنی چیزیں ہیں کائنات میں، آپ وہ کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں نظر آتی ہیں مگر ان کو مانتا ہے. اگر نہیں مانتا تو کس کو نہیں مانتا؟ اللہ کو نہیں مانتا. کہتے جب تک میرے دماغ میں نہ آئے تب تک میں نہیں مانوں گا. ارے تیری اتنی سی کھوپڑی، اس میں خدا کی خدائی آ جائے گی کیا؟ نہیں آ سکتی ہے. اکبر جیسے انسان نے تجھ سے زیادہ پڑھا لکھا، اس نے کہا تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے. کیوں؟ اللہ انسان کی اتنی سی کھوپڑی میں آ جائے، وہ اللہ ہی کیا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو اچانک ہو جاتا ہے وہ خصیم، جھگڑنے والا، مبین، کھلم کھلا.